پر کچھ آپ کی بھی تو غلطیاں ہوں گی نا سائمہ؟ نہیں سائمہ، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ ابھی اتنی جلدی کوئی فیصلہ مت لو. آپ دونوں اکٹھے بیٹھو، بات کرو. نہیں، بلکہ ہم دونوں بھی ملیں گے اور آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے. اتنی جلدی کوئی فیصلہ مت لینا، ٹھیک ہے نا؟ اور ملو، بیٹھو، بات کرو. ہر بات جو ہے وہ، ہر مسئلہ جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. ٹھیک ہے؟ میں بھی کل چکر لگاؤں گی اور آؤں گی آپ کے پاس، پھر ہم بیٹھ کے بات کریں گے. اوکے بائے. کاشفہ سب ٹھیک ہیں؟ کچھ پریشان لگ رہی ہیں آپ، اور آپ دوست سے بات کر رہی ہیں کہ وہ بھی کچھ پریشان لگ رہی ہیں. جی یاسف، میں نے آپ کو بتایا تھا سائمہ کا اور اس کے ہسبینڈ کے بیچ میں کچھ پرابلمس چل رہے ہیں، تو بس اسی کے بارے میں بتا رہی تھی. اور اب تو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ان کا پرابلم کہ وہ اکٹھا رہنا نہیں چاہتی، اس کے ساتھ مل کے رہنا نہیں چاہتی، اور کہتی ہے کہ میں نے علیحدہ ہو جانا ہے. تو بس اسی کے لیے تھوڑا دل پریشان تھا. تو آپ کو خیال ہے کہ ابھی ہمیں سودا خریدنے کے لیے جانا چاہیے؟ چلتے ہیں، بس تھوڑی دیر میں چلتے ہیں. کیونکہ یاسف میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ازدواجی زندگی کا عام طور پہ مقصد یہ لیا جاتا ہے کہ خاندانوں کو خوشی ملے، لیکن حقیقت میں ایسا مجھے لگتا نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم طلاق کا شمار دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ازدواجی زندگی آج لوگوں کو وہ خوشی مہیا نہیں کر رہی ہے. آپ پریشانی کا شکار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ مسیحی زندگی میں جو ہے وہ مسیحی خاندانوں میں ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور ان کا نظریہ اس حوالے سے کیسا ہونا چاہیے؟ کاشفہ، یہ بہت ہی اہم اور آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ مسیحوں کی ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی ازدواجی زندگی کا مقصد کیا ہے. بالکل. آج جو مسیحی خاندانوں میں بھی جو طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں علیحدگی کا مسئلہ آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی خاندان بھی اپنی زندگی میں اپنی ازدواجی زندگی کے اس رشتے کو اور اس کے مقصد کو جو جان ہی نہیں پا رہے جس کے لیے خداوند نے انہیں اکٹھا کیا تھا. دیکھیں، خداوند نے جو ہے وہ ہمیں خاندانی طور پر بھی اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کی پہچان اور اپنے جلال کے لیے جو ہے وہ خداوند نے اکٹھا کیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم خاندانی طور پر بھی اس کی شبیہ جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ دوسروں تک ظاہر کریں. یہ تو بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے یاسر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے مسیحیوں کو ازدواجی زندگی میں اسی لیے قائم کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ ہماری زندگیوں سے ہم اس کے نام کو جلال دیں، ہماری زندگیوں سے کلیسیا اور خداوند کا جو مسیح کا تعلق ہے اور اس کی جو محبت ہے وہ ظاہر ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ خدا کی نجات بخش کہانی کی تصویر بھی پیش کرتا ہے. بالکل. اور میں کئی دفعہ سوچتی ہوں یاسف کہ چاہے ہم شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ہماری زندگی کا اولین مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں. آپ نے بڑا اچھا کاشفہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ خداوند نے جب مسیحوں کو ازدواجی زندگی میں اکٹھا کیا تو یہ اس چیز کی تصویر کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ اس تعلق کی تصویر کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کا اور ان کی کلیسیا کا آپس میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی اور کلیسیا کی محبت اور تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اور ہم چند کلام مقدس میں سے بھی حوالہ جات دیکھتے ہیں جو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے اور اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ کس طرح وہ تعلق جو ہے مسیح نے کلام مقدس میں اپنی اور کلیسیا کے درمیان میں اسے بیان کیا ہے. اس کا ذکر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو افسیوں اس کا 5واں باب اس کی 22ویں آیت اور 22ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہم دیکھیں تو وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ازدواجی زندگی میں خداوند نے جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ اپنی کیا پیش کی ہے ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے، اور کیا ہدایات جو ہے وہ انہیں بخش دی ہیں. جی، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. کاشفہ، آپ نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے یہاں پر اپنی کلیسیا کے لیے کتنی واضح طور پر بیان کرتے ہیں، تصویر کو پیش کرتے ہیں. اور یہی تعلق جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی میں بھی اس طرح کے تعلق کو جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ہدایات خداوند یسوع مسیح یہاں پیش کرتے ہیں، اور یہی ہدایات جو ہے وہ ازدواجی زندگی میں ایک مرد اور عورت کو اپنی زندگی میں جو ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے. کاشفہ، ہم یہاں پر ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ
ہم خداوند کے منصوبے کو بھی جو ہے وہ مسیحی ازدواجی زندگی میں نہیں جان سکتے اور نہیں پہچان سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خاندان جو ہیں وہ علیحدہ ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج خاندان جو ہے مشکلات کا شکار ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ خداوند کے مقصد کو ہم نے دیکھا ازدواجی زندگی میں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح مرد اور عورت کو بھی جن کو خداوند نے اکٹھا کیا وہ محبت، وہ پیار، وہ وفاداری ان کی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے ہر مسیحی کو جو ہے وہ بشارت کے لیے اور اپنی خدمت کے لیے جو ہے وہ بلایا ہے، جس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کے 28ویں باب اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ خداوند نے نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ خاندانی طور پر بھی کلیسیا میں لوگوں کو بلایا ہے تاکہ وہ خداوند کی خدمت میں حصہ ڈالیں، خداوند کی خدمت میں آگے بڑھیں اور ایک اچھا اور مسیحی خاندان جو ہے، مضبوط خاندان جو ہے وہ تشکیل پائے۔ اور یہی وہ چند چیزیں ہیں جو ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی میں جو ہے اسے سمجھ نہیں پا رہے، محسوس نہیں کر پا رہے، اور چیزیں جو ہیں وہ الجھتی جا رہی ہیں اور خاندان جو ہیں وہ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں آپ، بلکہ دو حوالے، پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت، اور پھر متی کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک، وہ میں آپ کے لیے پڑھ دوں گا۔ جی، پیدائش پہلا باب 27 اور 28ویں آیت۔ جی۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ کاشف آپ نے یہاں پر دیکھا کہ خدا کے کلام میں واضح طور پر کہتا ہے کہ جب خدا نے مرد اور عورت کو اکٹھا کیا تو انہیں برکت دی اور ساتھ ہی کچھ ہدایت بھی دی۔ ان حوالہ جات میں آپ کیا کس چیز پر خاص غور کر پائیں گے؟ یاسف، اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برکت سے شروع ہوتا ہے اور ہدایت تک جاتا ہے، یعنی کہ خداوند نے آدم اور ہوا کو برکت دی اور انہیں خوبصورت مقام پہ رکھا اور انہیں ہر طرح کی آزادی دی، اور اس کے بعد انہیں ہدایت کی کہ وہ پھلیں اور بڑھیں۔ اور کاشف اس کے ساتھ ہی ہم اگلا حوالہ دیکھتے ہیں جو کہ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اس میں ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں زمین کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند ہمیں یہاں پر واضح طور پر پھر بیان کرتے ہیں کہ پہلے وہ اس برکت میں ہمیں شامل کرتے ہیں اور پھر ایک ہدایت کرتے ہیں اور ایک حکم کرتے ہیں، اور یہ اس چیز کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ ازدواجی زندگی میں خداوند نے ہمیں اکٹھا کیا، خداوند نے اپنی برکتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم آگے ترقی کریں اور پھلیں اور پھولیں۔ بالکل، اور الیاصف آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو منصوبہ تھا اپنے مسیحی لوگوں کو ازدواجی زندگی میں اکٹھا کرنے کا، وہ یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے اکٹھے ہوں اور اس کے بعد پھر علیحدہ ہو جائیں، بلکہ خداوند کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ جب تک روئے زمین پر رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں اپنی زندگیوں کو بسر کرتے رہیں، اور جس کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے مرکز 10 باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کے تو 9ویں آیت تک، اور یہ حوالہ میں آپ کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہتی ہوں۔ مرکز اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں سے 9ویں آیت۔ جی۔ اس لیے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دونوں نہیں ایک جسم ہیں، اس لیے جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے۔ کشف یہ آیات جو ہیں وہ ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتی ہیں کہ خداوند کے منصوبے کے مطابق خداوند نے جو مرد اور عورت کو جب اکٹھا کیا تو ایک خاص مقصد کے لیے اکٹھا کیا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے خاندان سے خداوند کے نام کو جلال دیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت تصویر کو پیش کیا، اور وہ تصویر کیا تھی کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا۔ اس کا ہمیں ذکر جو ہے وہ استثناء اس کے 31ویں باب اور اس کی 6 آیت میں ملتا ہے، اور پھر یرمیہ اس کے 31ویں باب اس کی 30 آیت میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھ سکیں، لیکن میں ان حوالہ جات کے مطابق اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ خداوند جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی میں وفادار رہیں
اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا جو عہد ہے وہ اس ابدی عہد کو ظاہر کرتا ہے جو کہ خداوند نے اپنی کلیسیا کے ساتھ کیا تھا، اور وہ چاہتا ہے کہ اسی ابدی عہد کے مطابق ہم ازدواجی زندگی میں اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری، محبت، پیار اور خلوص کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں تاکہ اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ بالکل الاسف، اور میں آج آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خداوند ہم سب مسیحیوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کا فضل دے، اور اس بات کو بھی جانیں کہ مسیحی زندگی میں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے اس کو دہرا لیتے ہیں۔ بالکل۔ خدا کا مسیحی خاندانوں کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال ملے اور خدا کی شبیہ ان خاندانوں سے ظاہر ہو۔ خدا نے مسیحی خاندانوں کو اس لیے قائم کیا کہ وہ مسیح اور کلیسیا کے تعلق اور محبت کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں۔ خدا نے ہر مسیحی کو بشارت اور شاگردیت کے لیے بلایا ہے، اور یہ بلاہٹ انفرادی طور پر ہی نہیں بلکہ خاندانی طور پر بھی بخشی ہے۔ یہ بلاہٹ برکت سے شروع ہو کر ہدایت تک جاتی ہے۔ خدا نے مسیحیوں کو ازدواجی زندگی میں کچھ لمحوں کے لیے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ یہ زندگیاں جب تک روئے زمین پر زندہ رہیں وفاداری اور محبت سے ہمیشہ ساتھ رہیں۔ کاشوا اچھا ہوگا کہ آپ اپنی دوست سائمہ کو کال کریں اور انہیں درخواست کریں کہ اگر وہ اور ان کا ہسبینڈ جو ہے انہیں تھوڑا سا وقت دے سکے، اچھا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ دعا کریں، کلام میں سے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کریں۔ اور میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ جب ہم کلام سے ان کے ساتھ بات کریں گے تو خدا ان کا روز ضرور ان کی زندگی میں کام کرے گا، اور اتنا بڑا جو وہ فیصلہ لینے کو ہیں خدا ہم ضرور ان سے بات کرے گا، اور میرے خیال میں چیزیں ان کے لیے زندگی میں بہتر ہوں گی۔ بالکل، وقت لے لیں، یہ بات اگلے ہفتے کا لے لیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سودا لینے کے لیے چلتے ہیں۔ ہیلو، ہاں سائمہ، میں کہہ رہی تھی کہ اگر تھوڑا سا ٹائم ہو آپ کے پاس اور آپ کے ہسبینڈ کے پاس تو اگلے ہفتے آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھائیں، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ دیر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور کلام میں سے بھی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے، بائے۔ مان گئی؟ ہاں چلیے، تو بہت اچھا ہوگا، مجھے خوشی ہوگی کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں اور ان کی ضرور، دعا کر سکیں۔ ضرور۔ تو چائے پی کے تو پھر سودے کے لیے نکلتے ہیں ہم۔ چلیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔